اللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 34th سٹنگ، 34ویں نشست، 6 جنوری 2020۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اتنی بار آپ لوگوں کو سے بات کرنے کا موقع ملا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں ہم لوگوں نے کی ہیں وہ ہماری سمجھ میں آئیں اور پھر ان کے مطابق عمل کرنے والے بنیں۔ پچھلی بار آیت نمبر 255، قرآن کی عظیم آیت، تمام آیتوں کی سردار آیت الکرسی، وہ ہم لوگوں نے پڑھی۔ پھر 256 اس کے بعد کی آیت، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی راہ اور گمراہی کی راہ دونوں واضح کر دی ہے۔ ہدایت کی راہ وہ ہے جو قرآن دے رہا ہے، اور اسی قرآن میں وہ راستے بھی ہیں جو گمراہی کے راستے ہیں۔ جو واقعتاً چاہتا ہے اپنے آپ کو ہدایت کے راستے پر رکھنا، جس کا انجام جنت ہے، تو وہ رکھ سکتا ہے، اور جو چاہتا ہے جسے پرواہ نہیں، گمراہی کے راستے پر ہی اپنے آپ کو رکھے ہوا ہے، انجام دوزخ کی آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دین میں کوئی زبردستی نہیں رکھی، ہم سب کو اختیار دیا ہے، اپنے اختیار سے ہم جو راستہ چاہیں چنیں، اور اس راستے کے انجام کے ذمہ دار ہم خود بنیں گے۔ آیت نمبر 257 یہ آخری آیت تھی جو ہم لوگوں نے پچھلی بار پڑھی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ولی ہیں ان لوگوں کے جو ایمان والے ہیں، انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتے ہیں۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں ان کے ولی لوگ ایک نہیں بہت سارے ولی ہیں، وہ طاغوت ہیں۔ یخرجہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں نکالتے ہیں روشنی سے اور اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ یہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، آگ کے ساتھی ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اس میں وہ رہیں گے ہمیشہ۔ یہ آیت بھی ہم لوگوں نے پڑھی۔ یہ جو صحیح الایمان ہے، دوسرے لفظوں میں متقی ہے، مزید وضاحت، اللہ کی ناراضگی سے بچنے والا ہے، اللہ کی سزا سے بچنے والا ہے۔ اللہ کی سزا کا ٹھکانہ جہنم ہے آخرت میں، اس سے بچنے والا ہے اور جنت میں جانا چاہتا ہے۔ ایسے لوگ جب ان کوئی طاغوت ان سے کوئی غلط کام، اللہ کی نافرمانی کروا دیتا ہے، تو فوراً جیسے یہ ہوش میں آتے ہیں، احساس ہوتا ہے، اللہ کی طرف پلٹ جاتے ہیں، اللہ سے اپنی غلطی کی معافی چاہتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں ایمان والوں میں، یاد رکھیں یہ چیز توجہ طلب ہے، یہاں پر روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جانے والی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس ایمان کی روشنی تھی، اس کے بعد ایسا ہوا۔ طاغوت ہر وہ شے جو اللہ کی نافرمانی کی طرف راغب کرے، لے جائے، اللہ کی نافرمانی کی طرف اکسائے، اللہ کی نافرمانی کروائے، وہ سب طاغوت ہے۔ اور اس کی بے شمار قسمیں ہیں، ایک دو نہیں، بے شمار قسمیں ہیں، اور ان سب کا محرک، پرائم موور، وہ شیطان لعین ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت نصیب فرمائے ہم سب کو شیطان لعین سے۔ اس کا پرائم موور شیطان لعین ہے۔ تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو پھر انہی نافرمانی کروانے، جو جس طاغوت نے ان سے نافرمانی کروائی ہے، اس کو وہ اپنا ولی بنا لیتے ہیں۔ اللہ ایمان والوں کے ولی اللہ ہے، اور وہ ایسا شخص پھر ولی بنا لیتا ہے اسے جو اس سے نافرمانی جس نے کرائی ہے،
اور پھر یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ نافرمانیوں پر نافرمانیاں ہوتی چلی جاتی ہیں، ٹھیک اسی طرح جیسے کہ کوئی جھوٹ بولنے والا اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے 10 جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک اسی طرح نافرمانیوں کا ایک سلسلہ ایک چین چل پڑتا ہے، اور پھر وہ تاریکی سے مزید تاریکی، مزید تاریکی سے گھڑا ٹوپ تاریکی میں چلا جاتا ہے، اور پھر جس کی انتہا جہنم کے الگ الگ گڑھوں میں ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، وہ جہنم جو آگ کا شعلہ ہے۔ تو یہ ہم لوگوں نے پڑھی تھی پچھلی بار، اور آج جو آیات ہیں، آیت نمبر 258، یہاں پہ 258، 259 اور 260، یہ 3 آیات پھر ہمیں ماضی کی طرف لے جا رہی ہیں۔ یہاں تک تو بات ہوئی، ساری باتیں آپ نے دیکھیں، حال سے ہم، اور یہ اب جو ہے ہدایات سے ہیں، اب یہ ماضی کی طرف لے جا رہی ہیں۔ واقعات کے اندر جو واقعات بیان کیے جا رہے ہیں ماضی کے اندر، ان کے اندر ہدایت ہے۔ پہلا واقعہ اس سلسلے میں ابراہیم علیہ السلام اور نمرود جو وہاں بادشاہ تھا، اس کے درمیان ایک مکالمہ ہے۔ مکالمہ کیا ہے؟ مناظرہ ہے۔ وہ اللہ کو نہیں مانتا، اپنے آپ کو رب کہتا ہے، اس کے ساتھ مکالمہ ہے۔ تو یہاں سے جو بات ملتی ہے کہ مناظرہ کرنے میں، بحث کرنے میں، بحث کس طرح کیا جاتا ہے، ایسی بات ابراہیم علیہ السلام نے بحث کو ختم کرنے کے لیے کی کہ جس کا جواب ہی اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ آئیے اس آیت کو دیکھتے ہیں، پھر آگے کی بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا تم نے دیکھا اسے جس نے حجت کی، بحث کی، کس سے؟ ابراہیم علیہ السلام سے۔ کس کے بارے میں؟ ان کے رب کے بارے میں۔ کیوں بحث کی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہی عطا کی تھی۔ جب انسان کے پاس طاقت ہوتا ہے نا، تو اس کا دماغ گھوم جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایبسلیوٹ پاور میکس دا پرسن ایبسلیوٹ، یہ پرورشن، ایبسلیوٹ پرورشن میں لے کے چلی جاتی ہے، ایبسلیوٹ بگاڑ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو چونکہ اللہ نے اسے بادشاہی دی تھی، ایک ملک کا بادشاہ تھا، تو اس لیے وہ بات کر رہا ہے، جھگڑ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام سے، ان کے رب کے بارے میں۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے، موت دیتا ہے، میرے رب کے اختیار میں ہے زندگی اور موت۔ قال انا احیی و امیت، اس بادشاہ نے کہا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں، جس کو چاہوں چھوڑ دوں زندگی زندہ رہے، جس کو چاہوں مار دوں، یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ اب دیکھیں کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بات کو، اپنی حجت کو، یہ مناظرے کو ختم کیا۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، بے شک اللہ تو وہ ہے، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، یعنی اگر تم وہ رب ہو تو اس سورج کو مغرب سے نکال کے دکھاؤ، مشرق کے بجائے مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ وَبُہِتَ الَّذِي کفر، تو مبہوت ہو کے رہ گیا وہ شخص جو کفر، اللہ کا انکار کرنے والا تھا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جو اپنے ظلم کرنے پر مصر ہے، اسے ہدایت کبھی نہیں دیتے۔ جو اپنی اصلاح چاہتا ہی نہیں، جو اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی میں ہی ملوث رکھنا چاہتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہدایت نہیں دیتے۔ وہی لفظ ظالم آ رہا ہے۔ ظلم کا انجام اللہ کی ناراضگی، سزا جہنم۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے ظالموں کو۔ تو یہ آپ نے دیکھا ابراہیم علیہ ماضی کا یہ واقعہ، ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا یہ واقعہ جو اس وقت کا بادشاہ تھا، ان کے درمیان کا یہ مکالمہ ہے جو اللہ نے یہاں پر، وہ حجت ہے جو اس بادشاہ نے کی ابراہیم علیہ السلام سے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس حجت کو ختم کر دیا، بات کو ختم کر دیا۔ ظاہر ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، وہ بہت الذی، مبہوت ہو کے رہ گیا وہ شخص، کوئی جواب نہیں اس کے پاس۔ اگلی آیت پھر ماضی کی طرف لے جا رہی ہے۔ کہا جاتا ہے یہ واقعہ بنی اسرائیل کا ہے، اللہ عالم، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے ایک نبی
جن کا نام عزیر تھا علیہ السلام، ان کا واقعہ ہے۔ قرآن اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کرتا، قرآن صرف اس واقعے کو بیان کر رہا ہے۔ اہم چیز یہی ہے کہ قرآن جتنی باتوں کو بیان کرے اتنے ہی تک اپنے کو محدود رکھا جائے، اس کے آگے پیچھے زیادہ تلاش اور کھوج نہ کیا جائے۔ یہاں سے کیا نتیجہ، کیا چیز بات ظاہر ہوتی ہے وہ معلوم ہو جائے گی۔ اگلی آیت نمبر 259، اور کالذی مر علی قریۃ فہی خاویۃ علی عروشہا، اور جیسے کہ وہ جو گزرا ایک آبادی سے، ایک گزرا اور وہ آبادی اپنے چھتوں کے بل گری ہوئی تھی، یعنی بالکل تباہ و برباد ہوئی تھی، پوری کی پوری بستی تباہ و برباد ہوئی تھی۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اس شخص نے، جو بھی تھے، انہوں نے کہا کہ کس طرح اللہ زندہ کریں گے اس کو موت کے بعد؟ جو لوگ یہاں پر اس تباہی میں جو تباہ ہوئی یہ بستی، اس بستی میں تباہ ہو کر مرے، ان کو دوبارہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کریں گے؟ یہاں تو کوئی چیز صحیح سالم نہیں ہے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ، اللہ نے انہیں موت دی 100 سال کے لیے، 100 سال وہ مردہ حالت میں وہی رہے۔ ثم بعث، پھر انہیں زندہ کیا۔ قال کم لبثت، اللہ نے ان سے سوال کیا کتنے عرصے رہے یہاں، تم کتنے عرصے رہے اس جگہ پر؟ قال لبثت یوما و بعد یوم، کہنے لگے کہ ایک دن یا اس سے کم۔ قال بل لبثت 100 عام، بلکہ تم 100 سال یہاں پر رہے ہو، 100 سال گزر گیا تم اسی حالت میں یہاں پڑے رہے ہو۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں کہا تھا کہ جس طرح تم رات میں سوتے ہو صبح اٹھ جاتے ہو، ویسے ہی موت تمہیں سلا دے گی اور حشر کے دن تم اٹھو گے۔ آپ نے اس کا موازنہ کیا نیند سے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 100 سال تم پڑے رہے ہو یہاں۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، دیکھو اپنے کھانے کی طرف، جو تمہارے ساتھ کھانا تھا، زیادہ رات تھی، جو تمہارے پاس پینے کی چیز تھی، اس کی طرف دیکھو، وہ بالکل خراب نہیں ہوئی ہے، اسی حالت میں ہے جیسے کہ وہ تھی۔ وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو، وہ گدھے کی کیا کیفیت ہے؟ ہڈیاں بکھری ہوئی ہیں، گوشت کا کہیں پتہ نہیں ہے، وہ گدھے کی یہ کیفیت ہے۔ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ اگلی آیت، اگلا حصہ بتا رہا ہے، وَلْنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها، دیکھو ان ہڈیوں کی طرف کیسے ہم اسے کھڑا کرتے ہیں۔ ثم نکسوها لحما، پھر اس پر ہم گوشت چڑھاتے ہیں، اسے گوشت کا کپڑا پہناتے ہیں۔ فلما تبین لہ، جب یہ بات ان پر ظاہر ہو گئی، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جان گیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ یہاں سے بات کیا ملی؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کوئی چیز جو ہمارے تصور سے بالکل ماورا ہے، اللہ کے لیے وہ کوئی مشکل نہیں۔ اللہ ان تمام چیزوں پر قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ کی ذات اس کائنات کی خالق ہے۔ یہ دوسری ماضی کی بات جو آپ سے کی گئی ہے نا، کہ یہ اب وہ تیسرا حصہ ماضی پھر ابراہیم علیہ السلام کی طرف یہاں پھر آیات جا رہی ہیں، اور بڑی اہم ہے، ہم سب کے لیے بڑی اہم ہے۔ تمام آیات ہم سب کے لیے بہت اہم ہیں، لیکن کچھ آیات اپنے حالات کی، جیسے دوائیاں سبھی اچھی ہیں، لیکن وہ دوائی سب سے اچھی ہے جو ہمارے مرض پہ اس وقت کام آئے، وہ دوا سب سے اچھی ہے، اس لیے کہ وہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ یہ ویسے ہی آیات تھی یہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا کہ مجھے دکھائیں کہ آپ کیسے زندہ کریں گے مردوں کو، مجھے دکھلا دیں۔ غور کریں، یہ سوال کرنا، اور یہ بھی غور کریں ابراہیم علیہ السلام انبیاء ابو الانبیاء ہیں، یہ ہم کلام ہیں، اللہ سے بات ہو رہی ہے، ظاہر ہے یہ بات وحی کے ذریعے ہو رہی ہے، یہ گفتگو وحی کے ذریعے ہے،
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کلام نہیں کیا، کلام موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے سوال کیا ہوگا اللہ سے کہ یا اللہ مجھے دکھائیں کہ کیسے آپ مردوں کو زندہ کریں گے۔ قال ولم تؤمن، اللہ کی طرف سے پوچھا گیا کیا تم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، تم ایمان نہیں رکھتے، تم ایمان والے نہیں ہو۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ تسلیم کرنا، غیب کی باتوں کو تسلیم کرنا، وہی چلے جائیں پھر 2 سے 5 آیات، غیب کی باتوں کو تسلیم کرنا، اللہ کی کتابوں کو تسلیم کرنا، اللہ کے رسولوں کو تسلیم کرنا، اور آخرت پہ یقین، یہی تو ہے۔ تو کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ کیا تم تسلیم نہیں کرتے؟ قال بلا، کیوں نہیں، میں تسلیم کرتا ہوں۔ ولیکن لیطمئن قلبی، اپنے قلب کو، اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں سے نوٹ کریں ایک بات، ایمان وہی 2 سے 5 میں ایمان 2 باتوں کے لیے کہا گیا، غیب پر ایمان کے لیے کہا گیا، 2 سے 5 سورۃ البقرہ، غیب پر ایمان کے لیے کہا گیا، رسولوں پر ایمان کے لیے کہا گیا، کتابوں پر ایمان لانے کی بات کی گئی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لانے کی بات کی گئی، اور غیب پر یقین۔ ایمان وہ کیفیت ہے، ایمان اور یقین میں نے فرق بتایا تھا کہ ایمان دل میں کہیں نہ کہیں کھٹکا دیتا ہے، شیطان کہیں نہ کہیں اس میں سے شوشے نکالتا رہتا ہے، جو انسان جس میں الجھتا ہے۔ انبیاء اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ یہ جو ایمانی کیفیت ہے اس میں وہ ایمانی کیفیت نہیں رہتی بلکہ وہ یقینی کیفیت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ان کو ایسی چیزیں دکھائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے حالات سے گزارتے ہیں کہ وہ ایمانی چیزیں جو ہیں وہ یقین کی شکل میں ان کے اندر ان کے پر یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا واقعہ کیوں دکھایا گیا؟ وہ یقین پیدا کرنے کے لیے کہ جب انسان پوری طرح کسی بات کو یقین کرتا ہے، جس بات پر وہ جب دوسروں کے سامنے بیان کرے گا اس بات کو، اس کے اندر کنوکشن ہوگی، ایک قوت ہوتی ہے لیکن اگر وہ خود دل میں کوئی چیز کھٹک رہی ہو، جیسے ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، تو ایسی حالت میں وہ کنوکشن نہیں آتا جو چاہیے پیش کرنے میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ کیا تم مانتے نہیں اس بات کو؟ جواب دیتے ہیں کیوں نہیں، بلا ولیکن لیطمئن قلبی، اپنے قلب کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ قال فخذ 4 من الطیر فصرهن الیک، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 4 پرندوں کو لے لو، ان کو اپنے سے مانوس کر لو، ان کو اپنے ساتھ رکھ کر کے، پرندے مانوس ہو جاتے ہیں آپ جانتے ہیں، ان کو اپنے سے مانوس کر لو، فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، اور ہر پہاڑ کے اوپر جا کے ان ملے جلے ٹکڑے جو ہے ہر پہاڑ کے اوپر ڈال دو، یعنی اتنی دور پہاڑ کے اوپر لے جا کے ڈال دو۔ ثم ادعوہن یاتینک سعیا، پھر انہیں آواز دو، وہ تمہارے پاس بھاگتے ہوئے آ جائیں گے۔ یعنی پرندوں کو مار دیا گیا، پہلے ان کو اپنے سے مانوس کیا گیا تاکہ وہ ہماری آواز پہچان سکیں، ہماری آواز پر آ سکیں، پھر انہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا حکم دیا گیا، پھر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو ملا کر کے الگ الگ پہاڑوں پر ڈال دو، اور اس کے بعد پھر انہیں تم آواز دو، جو بھی تم جس طرح بھی آواز دیتے ہو اس طرح تم آواز دو، وہ پرندے واپس آ جائیں گے تمہارے پاس، بھاگتے ہوئے آ جائیں گے۔ یہ اس لیے یہ بات کی گئی کہ یہ وہی پرندے تھے جو تم سے پہلے مانوس تھے۔ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جس بات کو جان لو، اللہ تعالیٰ فرمائے بے شک اللہ تعالیٰ عزیز ہیں، مکمل اقتدار رکھتے ہیں، ہر شے پر اقتدار رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو جو حکم دیں گے وہ کرے گا، ہر شے پر مکمل اقتدار رکھتے ہیں، اور حکیم ہے۔ اللہ کا تمام کام حکمت سے اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے، ایک وزڈم ہوتا ہے اس کے پیچھے، جو کئی بار انسان سمجھ نہیں سکتے، اس لیے کہ انسان کا وزڈم ظاہر ہے اور اللہ کا وزڈم کیا موازنہ ہے، کیا مقابلہ ہے۔ یہ 3 واقعات، آیت نمبر 260 ہم لوگوں نے پڑھی ہے، 3 واقعات ماضی کی طرف لے گئے۔ اب پھر آگے آیات آ رہی ہیں اور یہ پھر ہدایات ہیں، اور یہ آیات کا سلسلہ 261 سے لے کر 274 تک، 261
to 274. یہ آیات ان کا موضوع کیا ہے؟ ان کا موضوع وہی ہے جو پھر سورۃ البقرہ 2 سے 5، جو لوگ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرنے والی جو سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ ہے مال۔ ان تمام آیات کا تعلق اسی سے ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اب آیت نمبر 264 262۔ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ لا یتبعون، سوری میں نے چھوڑ دیا، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ کاغذ کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، کس میں؟ اللہ کے راستے میں۔ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس کی مثال ایک دانے کی سی ہے۔ گندم لے لیں، گندم کے ایک دانے کے جیسی ہے۔ انبتت سبع سنابل، وہ زمین پر جانے کے بعد جب وہ اگتی ہے تو اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں۔ فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ ایک دانہ تھا، زمین میں وہ جب وہ گیا وہاں سے اس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں، اور اللہ بہت ہی وسعت والے اور ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا مال، اس کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے۔ کتنا ہو گیا؟ 100 ملٹیپلائڈ بائی 7، 700 گنا۔ اور اللہ تعالیٰ جتنا چاہتے ہیں، کہا جا رہا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہتے ہیں۔ یہ کیسے، کس بنیاد پر، کس طرح چاہتے ہیں؟ یہ سارا کا سارا تعلق خلوص سے ہے انسان کے۔ انما الاعمال بالنیات، اس کی خلوص سے ہے، وہ کتنا خالص تھا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں، ہے نا۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت رکھنے والے ہیں اور ہر بات کا علم رکھنے والے ہیں۔ یہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک موقع پر کہا کہ کوئی شخص کھجور کا ایک کھجور دیتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے ہاتھوں میں پالتے ہیں جیسے کہ تم اپنے جانور کے بچے کو پالتے ہو، گائے یا بکری یا اونٹ کے بچے کو پالتے ہو، کیسے احتیاط سے پالا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ کھجور کا وہ دانہ، کھجور جو ایک کھجور دیا گیا، ایک کھجور، 1 ڈیٹ، ایک کھجور، وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے جیسے کہ احد پہاڑ ہے۔ اس کا ریٹرن اتنا زیادہ ملتا ہے جیسے کہ احد پہاڑ اس کھجور کے مقابلے میں۔ کمپیریزن، جس قدر عمل میں اخلاص ہوگا اسی قدر اللہ تعالیٰ اسے اس کا اضافہ کریں گے۔ احادیث ہیں جس میں اب ملتی ہے بات، کہیں 700 گنا، کہیں 100 گنا، کہیں 10 گنا، اس طرح کی احادیث ملتی ہیں۔ بہرحال ان سب کا تعلق انسان کے اپنے خلوص سے ہے، وہ کتنی محبت سے اللہ کے راستے میں یہ مال دے رہا ہے، اپنا یہ مال خرچ کر رہا ہے۔ اب اس خرچ کرنے میں جہاں اب شیطانی کیا کیا حرکتیں ہو سکتی ہیں، شیطان کیا کچھ کس طرح سے تمہارے اس خرچ کو بگاڑ سکتا ہے، اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے اگلی آیت میں۔ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، کسی کی مدد کرنا، کسی غریب کی مدد کرنا، کسی اپنے رشتہ دار کی مدد کرنا، کس لیے کر رہا ہے؟ وہ اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ نے مال کے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، پھر لا یتبعون ما انفقوا، پھر اس کے پیچھے نہیں لگاتے، اس کا پیروی نہیں، اس کے پیچھے نہیں لگاتے اس چیز جو خرچ کیا ہے، نہ وہ احسان اور نہ تکلیف،
نہ اذیت۔ یہ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کئی بار آپ دیکھیں گے ایسا کہ لوگ کسی نے مدد کی اور پھر وہ کہتا ہے کیا تم فلاں موقع پر تمہاری مدد نہیں کی تھی میں نے؟ کیا ہم نے تم پر یہ احسان نہیں کیا تھا؟ یہ ہے وہ احسان۔ اذیت دینا کیا ہے کہ دیا ہم نے اپنے کسی بھائی کو، اور ہم نے 4 آدمی کو بتا دیا، ہم نے اس کو، وہ بڑا بری حالت میں تھا تو میں نے اس کو پیسے دیے۔ اب وہ 4 آدمی اس سے پوچھ رہے ہیں وہ فلاں نے تمہاری مدد کی ہے، اس کو کیا، میں کیا کر رہا ہوں؟ اس کے ساتھ اذیت دے رہا ہوں نا اسے۔ یا اور کوئی اذیت دینے کی شکل بھی ہو سکتی ہے کہ اس سے کوئی جسمانی کام لیا جائے یا کچھ اور جو بھی اس کے بس سے باہر ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد نہ وہ احسان کرتے ہیں نہ وہ اذیت دیتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کو نہ کسی بات کا خوف ہوگا نہ انہیں کسی چیز کا غم ہوگا۔ یہ در حقیقت اشارہ ہے اس جنت کا جہاں انسان کو نہ کے پاس نہ کوئی خوف رہے گا نہ کوئی حزن غم رہے گا۔ جو انسان چاہے گا وہ ملے گا، اسے کسی بات کا کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ لیکن کب؟ جب کہ مال اس نے خرچ کیا اور شیطانی وسوسے میں آ کر اس نے کوئی ایسا کام، احسان جتانے والا کام یا اذیت دینے والا کام اس کے ساتھ نہ کیا ہو۔ تو اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ کبھی دوسروں کو نہیں بتاتے، یاد رکھیں، کبھی نہیں بتائیں گے اللہ کی رضا کے لیے جو خرچ کر رہے ہیں۔ اکثر یہ بات سننے میں آتی ہے کہ دیکھو جی میں نے اس پر، اپنی اولاد پر اتنا خرچ کیا، آج دیکھو وہ اولاد میرے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ تو تم نے اپنی اولاد پر اس کی محبت میں خرچ کیا، اللہ کے لیے نہیں خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا ہے اولاد پر خرچ کرنے کے لیے، اللہ کے حکم پر تم نے نہیں کیا۔ حکم سے میری مراد ہدایت ہے، یہ ہدایت دی ہے اور تم نے اللہ کی ہدایت پر عمل کر کے نہیں کیا، بلکہ تم نے کسی اور محبت میں یا کسی اور وجہ سے ان پر خرچ کیا۔ کبھی اکثر یہ بات جو اکثر سننے میں مجھے بھی ملی، آپ نے بھی سنا ہوگا، فلاں شخص کو یا فلاں بھائی کو میں نے اتنا کچھ کیا اور آج دیکھو وہ میرے ساتھ کیا برتاؤ کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے وہ کبھی اس طرح کی باتیں زبان سے نہیں نکال سکتا، اس لیے کہ اس کا نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وہ عمل ضائع ہو گیا۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس اگلی آیت میں، آیت نمبر 264 میں، کہ اچھی بات کا کر دینا، اس کے لیے مغفرت کی دعا کر دینا، یہ کہیں بہتر ہے اس صدقے سے، اس مال سے جو تم اس کو دے رہے ہو اور اس کے پیچھے تم اذیت تم اس کو دے رہے ہو، اس کے ساتھ تم اسے اذیت دے رہے ہو۔ مانگنے والا کوئی مانگ رہا ہے، آپ نے اس کو دیا اور اس کے بعد اس پر احسان بھی جتا رہے ہیں، یا اس کو کوئی ایسی بات کہہ دیا کہ اسے اذیت پہنچی، تو اس سے بہتر تھا بھائی کہ تم اس کو کچھ نہ دیتے، اس سے کوئی اچھی بات کر لیتے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کر دیتے، اس سے کہتے کہ بھائی اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں اضافہ کریں، تمہاری پریشانی کو دور کریں، اور کچھ بھی نہ دیتے۔ وہ بہتر تھا اس سے جو تم نے دیا اور اس کے بعد اسے اذیت پہنچائی۔ واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ، یاد رکھو، اللہ تعالیٰ غنی ہیں، کسی چیز کی کوئی حاجت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہتے ہیں دیتے ہیں، اور حلیم ہے، بردبار ہے، بردباری چاہتے ہیں تم سے بھی۔ تم دو تو پھر اس کے بعد اس طرح کی حرکتیں نہ کرو کہ احسان جتاؤ یا اذیت دو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اب یہ پازیٹیو انداز میں اسی بات کو سمجھایا جا رہا ہے، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو جو تم نے نکالا، صدقہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں نکالنا صدقہ ہے، مال کو اللہ کے راستے میں دینا صدقہ ہے، یہ صدق سے بنا ہے، سچائی سے، یعنی وہ عمل جو اس کی سچائی کو ظاہر کرے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مت ضائع کرو اپنے صدقات کو بالمن والاذی، احسان کر کے، احسان کا جتلا کر یا تکلیف دے کر۔ کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، اس کی مثال ایسے ہی ہے جو مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ در حقیقت یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے مال کا خرچ کرنا ہوا نا۔ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ نہیں ایمان رکھتا ہے نہ اللہ پر نہ یوم آخر پر۔
جب ریا شرک ہے، جب وہ انسان کسی کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے تو وہ تو اس نے اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا نا، اس لیے کہ ضرورت تو اس کو یہ تھی کہ اللہ کے لیے وہ کرتا ہے، لیکن اللہ کے لیے کرنے کے بجائے وہ لوگوں کسی کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے۔ اسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی شخص اپنے سجدہ کو لمبا کر دیتا ہے، جتنا وہ سجدہ کرتا ہے اس سے زیادہ کر دیتا ہے، اس لیے کہ کوئی شخص اسے دیکھ رہا ہے، اس کے سجدے کے مسجود دو ہو گئے، ایک اللہ اور ایک وہ شخص جو دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ شرک کے ساتھ کیے گئے عمل کو قبول نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے چھوڑ دیتے ہیں اسی کے لیے جس کے لیے کیا گیا ہے۔ یاد رکھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر کہاں گیا ایمان اللہ پر اور آخرت پر؟ کہیں نہیں ہے۔ تو ایسے یہ اعمال ضائع ہو جاتے، اسی لفظ استعمال کیا اللہ نے، لا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو باطل مت کرو، ضائع مت کرو، ختم مت کر دو، کہ بالمن والاذی، احسان جتا کر اور تکلیف دے کر۔ کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ کوئی اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ولا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ ایمان نہیں رکھتا نہ اللہ پر نہ آخرت پر۔ مثلہ کمثل صفوان، اب ایک مثال اور اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اس کی مثال کیسی ہے؟ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا، جیسے کہ ایک چٹان ہو، اس چٹان پہ مٹی کافی ساری آ کے جم گئی ہو، مٹی کی تہ جم گئی، اور تراب فاصابہ، اور ایک تیز بارش آتی ہے، بہت تیز، اس چٹان کے اوپر یا تیز بارش وہاں ہوتی ہے، چٹان کے اوپر مٹی ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ ساری مٹی بہہ جائے گی۔ تصور کریں ہمارے ہاں جو نارتھ کے علاقوں میں جائیں، وہاں جہاں یہ آپ دیکھیں گے کھیتیاں لوگ کرتے ہیں پہاڑیوں پر، جس طرح کہ وہ پہاڑ ہے، نیچے پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر مٹی جم گئی، اب اس پر آپ نے کھیتی کی، اور کھیتی کرنے کے بعد کیا ہوا؟ بہت تیز بارش آئی، اس تیز بارش نے ڈھلوان ہونے کی وجہ سے بہت ساری مٹی کو بہا دیا۔ اسی کی مثال دینے، کمثل صفوان، جیسے کہ صاف پتھر ہو، علیہ تراب، اس پر مٹی ہو جم گئی، فاصابہ وابل، پھر آئے اس پر پڑی بہت تیز بارش، فترکہ صلدا، تو اس نے وہ چٹان کو بالکل صاف کر دیا، چھوڑ دیا۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، جو محنت کی اس پر، جو کچھ لگایا اس پر، کچھ بھی اس سے نہیں ملا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے، کیسے لوگوں کو؟ جو مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، ان کی مثال ایسی ہے۔ ہونا چاہیے یہاں پر انشاءاللہ 264 ہے، آگے بھی اسی سلسلے کی آیات آ رہی ہیں، ماضی کے واقعات، اس کے بعد مال کے خرچ کرنے کی بات۔ مال کا خرچ کرنا وہی ہے فائدہ مند جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اس میں کوئی شریک نہ ہو، صرف اور صرف مقصد اللہ کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے صدقات کو، اللہ کے راستے میں دیے گئے مالوں کو ضائع کرنے سے بچا لیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔